بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صحیح بخاری شریف حدیث نمبر 53۔ حضرت ابو جمرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے ساتھ بیٹھتا تھا، وہ مجھے اپنے ساتھ اپنے تخت پر بٹھاتے تھے۔ انہوں نے کہا، تم میرے ساتھ قیام کرو حتیٰ کہ میں اپنے مال سے کچھ حصہ تمہیں دوں۔ میں ان کے ساتھ 2 مہینہ رہا۔ پھر انہوں نے کہا کہ جب عبد القیس کا وفد نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا تو آپ نے پوچھا، یہ کون سی قوم ہے یا یہ کون سا وفد ہے؟ تو انہوں نے کہا، ربیہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس قوم کو یا اس وفد کو خوش آمدید، تم لوگ شرمندہ ہوگے نہ نادم۔ انہوں نے کہا، یا رسول اللہ، ہم آپ کے پاس صرف حرمت والے مہینوں میں آ سکتے ہیں۔ ہمارے اور آپ کے درمیان کفار کا قبیلہ مضر ہے۔ آپ ہمیں کوئی فیصلہ کن حکم بتائیں جس کی خبر ہم اپنے پیچھے چھوڑے ہوئے لوگوں کو دیں اور اس پر عمل کر کے جنت میں داخل ہوں۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مشروبات کے برتنوں کے متعلق سوال کیا۔ آپ نے انہیں 4 برتنوں میں پینے کی اجازت دی اور 4 برتنوں میں پینے سے منع فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں ایک اللہ پر ایمان لانے کا حکم دیا۔ آپ نے فرمایا، کیا تم جانتے ہو کہ ایک اللہ پر ایمان لانے کا کیا مطلب ہے؟ انہوں نے کہا، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم یہ گواہی دو کہ اللہ ایک ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں ہے، اور سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور نماز قائم کرنے، زکوٰۃ دینے، رمضان کے روزے رکھنے اور مال غنیمت کے 5واں حصہ کو ادا کرنے کا حکم دیا، اور ان کو 4 قسم کے برتنوں میں پینے سے منع فرمایا: سبز رنگ کے گھڑے، کھوکھلے کدو، کھوکھلی لکڑی اور تارکول ملا برتن، اور فرمایا، تم ان کو یاد کر لو اور اپنے پیچھے چھوڑے ہوئے لوگوں کو ان کی خبر کر دو۔ سامعین محترم، اس حدیث مبارکہ میں سب سے پہلی بات حضرت ابو جمرہ رضی اللہ تعالی عنہ، جو کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک ترجمان کی حیثیت سے کام کرتے تھے، بیٹھا کرتے تھے۔ حضرت ابو جمرہ جو بھی وفد آتا، ان کی عجمی گفتگو کو عربی میں تبدیل کرتے اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو بتاتے، اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ جو عربی میں جواب دیتے اسے وہ عجمی میں کنورٹ کرتے، تبدیل کرتے، اور پھر ان متعلقہ لوگوں کو وہ مسئلہ سمجھاتے، بتاتے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے فرمایا تھا کہ اس کام کے بدلے میں اپنے مال میں سے تمہیں کچھ حصہ دوں گا۔ تو اس سے یہ بات پتہ چلی کہ دینی معاملات کے اندر معاوضہ لینا یا دینا جائز ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک وفد کا تذکرہ کیا، ان کا قصہ بتایا کہ ایک قوم حضور کی بارگاہ میں آئی۔ حضور نے پوچھا تو انہوں نے بتایا، ہمارا تعلق قبیلہ ربیہ سے ہے۔ پیارے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے انہوں نے کہا کہ ہم صرف آپ کے پاس حرمت والے مہینوں میں آ سکتے ہیں۔ حرمت والے مہینے وہ مہینے ہوتے ہیں کہ جن میں جنگ وغیرہ نہیں کی جاتی، اور وہ رجب، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم ہے۔ یہ 4 مہینے ایسے ہیں جن کو حرمت والا مہینہ کہا جاتا ہے۔ یہ ربیہ قبیلہ کے لوگ تھے، اور انہی کا ایک دوسرا قبیلہ مضر تھا۔ تو سارے سال ان لوگوں کے درمیان
جنگ جاری رہتی، صرف حرمت والے مہینوں میں یہ جنگ کو بند کیا کرتے تھے۔ تو حضور نبی پاک سے وہ مختلف سوالات کرنے لگے۔ حضور نے انہیں 4 برتنوں میں پینے کی اجازت دی اور 4 برتنوں میں پینے سے منع فرمایا۔ اس کے علاوہ نماز، روزہ اور دیگر احکامات شرعیہ کا حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انہیں حکم دیا۔ 4 برتن جن کا ذکر حضور نے کیا، وہ پہلا برتن سبز رنگ کے گھڑے یا مٹکے ہیں، دوسرا کدو کو خشک کر کے اس کو اندر سے خالی کر کے برتن بنائے جاتے تھے، نمبر 3 کھجور کے تنے کو اندر سے کھوکھلا کر کے اس میں شراب ڈال کے وہ لوگ پیا کرتے تھے، اور چوتھا کھجور کے لکڑی کا پیالہ بنا کر اس پر تالکول کی لپائی کر دیتے تھے۔ تو یہ برتن وہ تھے کہ جو شراب کے لیے وہ لوگ استعمال کرتے تھے۔ سبز گھڑے یا مٹکے، کدو کو خشک کر کے کھوکھلا برتن، کھجور کے تنے کو کھوکھلا کر کے اس کا برتن، اور لکڑی کا پیالہ بنا کر اس پر تارکول کی لپائی کرنا، یہ وہ 4 برتن تھے جو وہ اس کام کے لیے استعمال کرتے تھے۔ حضور نے انہیں اس سے منع بھی فرمایا اور فرمایا کہ تم میری ان ساری باتوں کو یاد کر لو اور اپنے پیچھے رہ جانے والے لوگوں کو ان کی خبر کر دو۔ اللہ تعالیٰ کی پاک بارگاہ میں دعا ہے کہ مالک ہمیں احکامات شرعیہ کو صحیح معنوں میں سیکھنے اور سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین۔